السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 54 سے لے کر کے 59 تک، یعنی 54، 55، 56، 57، 58، 59، یہ چند آیات اور 19ویں پارے کی سب سے آخری آیات ہے۔ 19ویں پارے کی بالکل آخری آیات جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا، تفصیل کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، ان کے زمانے میں ملکہ سبا کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بتلایا، اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر جو ہے وہ بالکل مختصراً ہوا، اور پھر اب یہاں پر قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، جو گناہ اور جو برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور بتلایا کہ تم لوگ انتہائی بدترین جرم کر رہے ہو۔ تم لوگ لذت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے، فطرت جو نکاح کی فطرت ہے کہ مرد عورت سے اپنی ضرورت پوری کرے، تم لوگ مرد سے ہی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو، یہ بڑا ہی بدترین اور گھناؤنا جرم ہے، اور اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ سامعین کرام، سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے اس سے پہلے سورۃ الشعراء میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بتلائی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولوطن کا مطلب ہوا، اور سیدنا لوط کو بھی یاد کیجئے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہا کہ تم لوگ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو۔ سمجھ بوجھ، اس کے لیے کیا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا؟ تبصرون وانتم تبصرون۔ تبصرون کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور تبصرون کا مطلب ہوتا ہے جاننا، سمجھنا۔ تو اس حساب سے اس آیت کریمہ کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ ساری سمجھ بوجھ رکھتے ہو اور جانتے ہو کہ یہ بڑا ہی گھناؤنا جرم ہے، اور پھر بھی یہ عمل انجام دے رہے ہو۔ اتنا سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہو کہ مرد سے ہی اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس سے ہی نکاح کیا جاتا ہے، لیکن تم لوگ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود مرد سے ہی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو۔ اور پھر اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہی غلط بات کر رہے ہو، بدکاری کا کام کر رہے ہو۔ یہ ساری برائیاں اس قوم کے اندر تھی۔ آدمی کے سامنے ہی شروع کر دیتا تھا، اور یہ بڑا ہی گھناؤنا جرم ہے۔ اگر ایک آدمی پردے میں چھپ کر کے بھی ناجائز طریقے سے مرد عورت اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو شریعت میں کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مار کر کے اس کو اس کے علاقے سے نکال دینا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو یہاں تک زمین میں دھنسا کر کے، زمین میں گاڑ کر کے، پھر اس کو پتھر سے مار کر کے سنسار کر دینے کا ہے۔ یہاں وہ بھی نہیں ہے، بلکہ مرد سے ہی لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوط کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم لوگ لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کے پاس ہی آتے ہو۔ تم لوگ شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت میں پڑے ہو۔ جہالت میں پڑے کیا مطلب یہ کہ جو تم لوگوں کی بدکاریاں چل رہی ہے، جو تم لوگوں کا گھناؤنا جرم چل رہا ہے، اگر یہ کنٹینیو چلتا رہا تو آنے والے وقت میں تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح
کو جو جائز قرار دیا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی اور فطری طور پر انسانوں کے لیے تحفے اور ہدیے کے طور پر دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسل چلتی آگے، شادی ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے بال بچے ہوتے ہیں، یہ نسل در نسل چل رہا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ جو حرکتیں تم لوگوں کی ہو رہی ہے، اگر یہی حرکتیں رہی تو تمہاری نسل بھی کٹ جائے گی اور تمہاری عورتوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی بھی آ جائے گی۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ہمیشہ کہا جاتا ہے، جب آپ قوم کے لوگوں کو سمجھائیے، ان کو ان کے برائی پر ان کو آئینہ دکھائیے تو کیسے پلٹ کر کے بولتے ہیں، ویسے ہی سیدنا لوط علیہ السلام کو پلٹ کر کے ان کی قوم نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، چنانچہ ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا، صرف اتنا ہی جواب بن پڑا، انہوں نے کہہ دیا کہ لوط کے ساتھیوں کو کہ تم لوگ لوط کو یہ کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے کہ ان کو ان کے قوم سے ان کے اپنے گاؤں سے نکالو۔ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے گاؤں سے نکالو۔ کیوں گاؤں سے نکالو؟ کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک باز ہیں، نیک بخت ہیں، یہ ہم برے لوگ جو ہم لوگ ہیں، ہم برے لوگوں کے بیچ میں یہ کیسے رہ سکتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، صرف ان لوگوں نے یہی کہا اپنے ساتھیوں سے کہ لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستیوں سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر مختصر کہا، حالانکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بڑی تفصیل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے، وہ تینوں فرشتے انسانی شکل میں آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق کی خوشخبری اور بشارت دیا، اور پھر وہاں سے قوم لوط میں آئے، اور قوم لوط کے بستی میں پہنچ کر کے وہ لوگ جب سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں تھے تو ان کے بستی کے لوگوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ بھی کیا، توڑ کر کے اس گھر کے دروازے کو توڑ کر کے ان کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں فرشتوں کو اس پورے قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط کو اور اس کے اہل کو بچا لیا۔ لوط کو اور اس کے اہل کو، اہل سے مراد تو بیوی ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے اللہ نے کہا إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن ان کی بیوی کو نہیں، ان کے بیوی کو نہیں بچایا۔ کیوں؟ ان کے بیوی کو اس لیے نہیں بچایا کہ قدرناها من الغابرین، ان کو ہم لوگ اس کے بارے میں ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ اس کو پیچھے رہنا ہے اور گاؤں میں ہی رہنا ہے، بستی والوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے، اور جب عذاب آئے گا تو عذاب اس کے اوپر بھی آئے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل کسی بھی انسان کا وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ اگر ایک مومن آدمی ہے تو ایک مومن کا اہل مومن ہی ہو سکتا ہے، بدکار بدذات یہ کسی مومن کا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کا اہل وہی ہوگا جو مومن ہوگا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن اس کے جو طریقے ہیں، اس کا جو منہج ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ قوم والی ہی سوچ ہے۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں وہ 3 فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تو سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کی خبر پہنچانے والی وہی عورت ہے جو ان کی بیوی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے سیدنا لوط کو اور ان کے اہل کو یعنی ایمان والوں کو بچا لیا، الا امرأتہ، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا، قدرناها من الغابرین، ہم نے مقدر کر دیا تھا اس کو پیچھے رہ جانے کے لیے تاکہ عذاب اس کے اوپر بھی آئے۔ یہاں پر بس اتنا ہی ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ذکر کیا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، ہم نے ان کے اوپر زبردست بارش برسائی، اور کیسی وہ بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو ڈرایا گیا۔ یہاں پر صرف بارش برسانے کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اور خاص طور سے سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اسپیشلی بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنے پر سے اس پورے علاقے کو، یہ پورا شہر جیسے پورا ٹپٹور ہے یا کوئی ایک شہر پورا جو ہوتا ہے اس کا پورا سراؤنڈنگ، ویسے ہی جو سدوم کا علاقہ ہے جس میں یہ قوم رہتی تھی، بستی تھی لوط علیہ السلام کی قوم، اس پورے علاقے کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے کاٹ کر کے نیچے سے زمین سے اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے اور پھر اس کو ایسے الٹا کر کے پٹک دیا تھا۔
ایسا بدترین عذاب دیا تھا. اور جیسے ہی اس کو پٹکا نیچے، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی زبردست قسم کی بارش برسا دی، جس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کے ساتھ نشان تھا، جو پورے قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. اور وہ پوری بستی ایسے ختم ہو گئی کہ آج کے ڈیٹ میں وہاں پر ڈیڈ سی ہے. کیا ہے؟ ڈیڈ سی، یعنی بحر مردار. آج وہاں پہ بہہ رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کو نیست و نابود کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوموں کا ذکر کیا ہے، 3 نبیوں کا ذکر کیا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام، دوسرا سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، اور تیسرا سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر. اور ان تینوں کے ذکر کرنے کا 2 مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ تینوں نبیوں کے اندر ایک بات تو ایسی کامن ضرور تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فار ایگزامپل، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو کیا کہا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے میرے حکم کے آگے سامنے جھک کر کے، جب تک کہ اگر تم میرے ہاں نہیں آتی ہو تو ہم ایسے لشکر کو لے کر کے تم پر چڑھیں گے کہ تم اس لشکر کو سنبھال نہیں پاؤ گے. بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ پر ایسی لشکر کے ساتھ چڑھائی کی کہ مکہ والے اس کی تاب نہیں لا سکے. یہ کامن بات سیدنا سلیمان علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے خلاف سازش کرتے ہوئے کہا کہ رات میں ان کے اوپر حملہ کرنا اور پورے ان کے اہل و عیال کو ہلاک کر دینا ہے. بالکل ایسے ہی مشرکین مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی اور کہا کہ رات میں آپ کے گھر پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کریں گے. اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے بستی سے نکالنے کی دھمکی دی اور نکالنے کی دھمکی دی. سیم ٹو سیم یہی دھمکی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے دیا. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ نبیوں کے باتوں کو جھٹلانے والے، ان سے منہ موڑنے والے، ان کی خلافت کرنے والے لوگ اس دنیا میں کبھی بھی ترقی کا منہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ وہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، خار رہیں گے. مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے، اپنے نبی اور ہمارے زمانے میں خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی عطا فرمائے گا. اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون. اللہ نے فرمایا سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جس کو اس نے چن لیا، برگزیدہ کیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، قل الحمدللہ کہو، اللہ نے فرمایا قل کہو، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی تعریف تو ہر وقت ہے، لیکن عرب کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جب سامنے والے کو اور فریق مخالف کو دلائل کی روشنی میں جب زیر کر دیا جاتا ہے اور ان پر حجت کو تمام کر دیا جاتا ہے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں رہتا ہے، تو یہی جملہ استعمال کیا ہے، قل الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جب بات کو کمپلیٹ کر دیا، دلائل سے اپنے بات کو مکمل کر دیا، تو عرب کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. تو یہاں پر اس بات کو کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں نبیوں کا ذکر کیا، ان کے ماننے والوں، ان کے قوم میں جو ان کو نہ ماننے والے ہیں ان کا جو انجام ہوا اس کو ذکر کیا، اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوا اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ الحمدللہ. بات کمپلیٹ ہو گئی. اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر سلام جن کو اللہ نے چن لیا. اس سے مراد انبیاء اور انبیاء کے متبعین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے عذاب اور مصیبتوں سے بچا کر کے ان کے منزل تک پہنچایا. لیکن یہ ربط مضمون کے لحاظ سے ہے، لیکن یہاں پر یہ بات رکھیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہر آن ہر گھڑی اپنی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر نازل فرماتا رہتا ہے. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہتر ہے یہ لوگ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ ہر حال میں ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ہے، ہر طرح سے ان کو بچا رہا ہے. لیکن یہ جو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہیں، وہ تو اپنی حفاظت کے لیے اپنے جو ہے پوجنے والوں کے محتاج ہیں.
جب تک ان کو پوچھا نہ جائے گا، جب تک ان کے اوپر سے مٹی نہ ہٹائی جائے گی، جب تک ان کے اوپر سے مکھیوں کو نہیں ہٹایا جائے گا، جب تک ان کو دھویا نہیں جائے گا، کیا وہ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نہیں محفوظ رہ سکتے، نہیں محفوظ رہ سکتے وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ماننے والوں کو بچانے والا، ہر مصیبت سے ان کو پار لگانے والا اور ان کو ان کے منزل تک پہنچانے والا ہے. تو بہتر کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. سامعین کرام، یہاں تک 19ویں پارے کا اتمام ہوتا ہے اور اب آگے انشاءاللہ کل سے 20واں پارہ آپ کے سامنے شروع ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.